طواف میں ہر رکن کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 ارکان ہیں، ان چاروں رکنوں کی الگ الگ دعائیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اگر ہو سکے تو انہیں ذہن نشین کر لیں اور طواف کے دوران جب بھی کسی رکن کے سامنے جائیں تو اس دعا کو پڑھیں۔ طواف میں رکن عراقی کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الشرک والشک والنفاق والشکاک وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ الہی، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں شرک اور شک اور نفاق اور مسلمانوں پر گندگی ڈالنے سے اور بری عادتوں سے، اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے بری واپسی اپنے اہل اور عیال کی طرف ہو۔ طواف میں رکن شامی کی دعا: اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور یا عزیز یا غفار۔ الہی، اس حج کو ہر ایک گناہ سے پاک و صاف رکھنا اور میری سعی کو مشکور فرمانا۔ میرے گناہ کو بخش دے اور ایسی تجارت نصیب فرما جس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو، تو ہی غالب اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ طواف میں رکن یمانی کی دعا: اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات واعوذ بک من الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ الہی، میں تیری پناہ میں آیا کفر سے، اور میں تیری پناہ میں آیا محتاجی اور عذاب قبر سے اور زندگانی اور موت کے فتنے سے۔ میں تیری پناہ میں آیا دنیا اور آخرت کی رسوائی سے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک دعا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرما۔ اے بڑی عزت والے، بڑی بخشش والے، اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد حجر اسود کے قریب آئیں، اگر ہو سکے تو بوسہ دیں، ورنہ دور سے ہی استلام کریں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے آگے نکل جائیں اور طواف کے چکر کی دعا شروع کر دیں۔ اب طواف کے چکروں کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ حجر اسود سے ہی ہر چکر کا آغاز کریں اور اسی پر آ کر ختم کریں۔ اس طرح 7 چکر مکمل کریں، مگر رمل صرف پہلے 3 پھیروں میں ہے اور باقی 4 میں معمولی چال چلیں۔ پہلے چکر کی دعا: اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہوں کے بچنے کی طاقت اور عبادت کی طرف راغب ہونے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بزرگی اور عظمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام نازل ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیرے احکام کو مانتے ہوئے اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں طواف شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گناہوں سے معافی کا اور ہر بلا سے سلامتی کا اور ہر تکلیف سے دائمی حفاظت کا، دین اور دنیا اور آخرت اور جنت کے مطمع ہونے اور دوزخ سے نجات پانے کا۔ دوسرے چکر کی دعا: یا اللہ، بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہاں کا امن و امان تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے، اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے، سو تو ہمارے گوشت اور کھال کو دوزخ پر حرام کر دے،
اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا اور ہمارے دلوں میں اس کو آراستہ فرما، اور ہمارے لیے نظر بدکاری اور نافرمانی کو ناپسند بنا دے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما۔ تیسرے چکر کی دعا۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے احکام میں شک سے، اور تیری ذات و صفات میں شرک سے، اور اختلاف و نفاق سے، اور برے اخلاق سے، اور برے حال اور برے انجام سے، مال میں اور اہل و عیال میں۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی کی بھیک مانگتا ہوں اور جنت کی، اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب سے اور دوزخ سے۔ اے اللہ میری مدد فرما، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی ہر مصیبت سے۔ چوتھے چکر کی دعا۔ اے اللہ بنا دے میری اس حج کو حج مقبول اور کامیاب کوشش اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت۔ اے دلوں کے حال جاننے والے، اے اللہ مجھے گناہ کی اندھیریوں سے ایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف نکال۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے حاصل ہونے کے لازمی ذریعوں کا اور ان اسباب کا جو تیری مغفرت کو میرے لیے لازم کر دیں، اور ہر گناہ سے سلامتی کا اور ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا، اور جنت سے بہرور ہونے کا اور دوزخ سے نجات پانے کا۔ اے میرے پروردگار تو نے جو کچھ رزق دیا ہے اس پر قناعت بھی عطا کر، اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں برکت بھی دے، اور میری ہر غائب چیز پر تو میرا قائم مقام بن جا اور حفاظت فرما۔ پانچویں چکر کی دعا۔ اے اللہ جس روز سوائے تیرے عرش کے سائے کے کہیں سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا، اور اپنی نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلانا کہ اس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے۔ اے اللہ میں تجھ سے ان چیزوں کی بلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے جو مجھے دوزخ کے قریب کرتے۔ چھٹے چکر کی دعا۔ اے اللہ مجھ پر تیرے بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، اور بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ ان میں سے جن کا تعلق صرف تیری ذات سے ہو ان کی کوتاہی کی مجھے معافی دے، اور جن کا تعلق مخلوق سے بھی ہو ان کی فروگزاشت کی معافی کا تو ذمہ دار بن جا۔ اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما کر حرام سے اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، نافرمانی سے بچا اور اپنے فضل سے بہرہ مند فرما، اپنے سوا دوسروں سے مجھے مستثنیٰ قرار دے۔ اے وسیع مغفرت والے، اے اللہ بے شک تیرا گھر بڑی عظمت والا ہے اور تیری ذات بڑی عزت والی ہے، اور تو اے اللہ بڑا باوقار ہے، بڑا کرم والا ہے اور بڑی عزت و عظمت والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، سو میری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ ساتویں اور آخری چکر کی دعا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور تیرا ذکر کرنے والی زبان اور حلال و پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات، یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے۔ اے بڑی عزت والے، بڑی مغفرت فرمانے والے، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔
طواف کے تمام چکر مکمل کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیں اور استلام کریں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت جو واجب ہے پڑھیں اور دعا مانگیں۔ مقام ابراہیم کی دعا: اے اللہ، تو میری سب چھپی اور کھلی باتیں جانتا ہے، لہٰذا میری معافی قبول فرما، اور تو میری حاجت کو جانتا ہے، لہٰذا میری خواہش کو پورا کر، اور تو میرے دل کو جانتا ہے، لہٰذا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں سما جائے، اور ایسا سچا یقین کہ میں جان لوں جو کچھ تو نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی مجھے پہنچے گا، اور تیری طرف سے اپنی قسمت پر رضامندی دنیا اور آخرت میں مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما۔ اے اللہ، اس مقدس مقام کی حاضری کے موقع پر کوئی ہمارا گناہ بغیر معاف کیے نہ چھوڑنا، اور کوئی پریشانی دور کیے بغیر نہ چھوڑنا، اور کوئی ضرورت پوری کیے بغیر سہل کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ سو ہمارے تمام کام آسان فرما دے، اور ہمارے سینوں کو کھول دے، اور ہمارے دلوں کو روشن کر، اور ہمارے اعمال کو نیکیوں کے ساتھ ختم فرما۔ اے اللہ، ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما، نہ ہم رسوا ہوں اور نہ ہی آزمائش میں پڑیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر مقام ملتزم کے پاس آ جائیں۔ حجر اسود اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے درمیان والی جگہ کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ اپنے رب کے گھر کی چوکھٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر رو رو کر اپنے رب کو منائیں، جو دل میں آئے دعائیں کریں۔ پھر من کی دنیا میں ڈوب کر یہ تصور کرتے ہوئے کہ میرا رب میرے سامنے ہے، یہ دعا کریں۔